اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کر دیں اور ان سے مرد کلام بھی کر لیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہے، لیکن ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے محمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا اب آپ انہیں ان کے افطراء کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں اور پھر خود بھی انہی کی طرح افتراء پردازی کرنے لگیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں جبکہ وہی وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا ہرگز آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکنے والا ہے اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے، لہذا تم لوگ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس پر نام خدا لیا گیا ہے، جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے، اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔ کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس کی مثال اس کی جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کفار کے لیے ان کے اعمال کو راستہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر قریہ میں بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے وہ مکاری کریں، اور ان کی مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسی ہی وحی نہ دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ اور عنقریب مجرمین کو ان کے جرم کی پاداش میں خدا کے یہاں ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ بس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو۔ وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو مفصل طور سے بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پروردگار کے نزدیک دار السلام ہے، اور وہ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا سرپرست ہے۔